السلام علیکم ناظرین، ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان کی طرف سے امامہ خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان عرصہ دراز سے عوامی خدمت میں مصروف ہے۔ آج کا شو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے پاس ہمارے دائرے کے مشہور ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر محمد عتیق الرحمان صاحب موجود ہیں۔ آج کا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ذیابیطیز کے کچھ مریض جو ہیں پاؤں میں جلن کی شکایت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ شکایت بہت عام ہے کہ ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ پاؤں میں جلن ہو رہی ہے، یا پھر پاؤں میں احساس کم ہو گیا ہے، یا سوئیاں چبھتی ہیں، یا پاؤں سویا سویا سا رہتا ہے۔ تو اس بارے میں عرض کروں گا کہ یہ ہر ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ان ڈائبیٹک پیشنٹس کو سوئیاں چبھتی ہیں یا اس طرح احساس کم ہوتا ہے جو کہ اپنی شوگر کنٹرول نہیں رکھتے، اور جن کو کافی لمبے عرصے سے شوگر کا مرض ہو اور وہ کنٹرول نہ رکھیں تو وہ پھر یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر شوگر کا پیشنٹ شوگر کو کنٹرول نہیں رکھتا تو جو ہائی شوگر کی تباہ کاریاں ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ تباہ کاری نروز پر بھی ہوتی ہے اور آرٹریز پر بھی ہوتی ہے۔ اب جو پاؤں کو نرو سپلائی کرتی ہے وہ حرام مغز سے چلتی ہے اور پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچتی ہے، اور یہ سب سے لمبی نرو ہوتی ہے، تو اس کا ایکسپوئر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب ایکسپوئر زیادہ ہوگا تو اس کو اور نقصان بھی زیادہ پہنچے گا۔ تو یہ جو ہائی شوگر کی جو تباہ کاری ہے اس کی وجہ سے وہ جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ دوسرا، نرو کو جو خوراک کی سپلائی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک حرام مغز سے خوراک ہوتی ہے۔ اب وہ حرام مغز سے جو خوراک آئے گی وہ پاؤں کے انگوٹھے تک پہنچنے میں کافی دیر لگائے گی، تو اگر وہ ڈیمیجڈ ہو تو وہ اور زیادہ دیر بھی لگائے گی اور پورے اماؤنٹ میں خوراک نہیں پہنچائے گی۔ یہ زیادہ تر ہارمونز سپلائی ہوتے ہیں۔ جو خوراک دوسرا ذریعہ ہے وہ ویزا نروزم اس کو کہا جاتا ہے۔ ویزا نروزم وہ سمال آرٹریز ہوتی ہیں جو کہ نیئر بائی آرٹری سے برانچ لی جاتی ہے اور وہ نرو کے اندر پینیٹریٹ ہو کر نرو کو وہ سپلائی کرتی ہے۔ اب ویزا نروزم جو ہے اس کے اوپر بھی ہائی شوگر کا اثر ہوتا ہے۔ اب ہائی شوگر کا اثر کیا ہوتا ہے کہ اینڈوتھیلیم اس کی ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اینڈوتھیلیم جو ہے وہ دو طرح کے سبسٹانس بناتی ہے، ایک نائٹرک آکسائڈ، ایک اینڈوتھیلین 1۔ نائٹرک آکسائڈ جو ہے وہ خون کی نالی کو پھیلاتی ہے اور خون زیادہ جاتا ہے، اور اینڈوتھیلین جو ہے وہ خون کی نالی کو سکیڑتی ہے اور وہ کم خون جو ہے وہ پھر جائے گا۔ تو اس کی جو ہائی شوگر کی وجہ سے اینڈوتھیلین زیادہ بنتی ہے اور نائٹرک آکسائڈ کم بنتی ہے، تو کم خون جو ہے یا کم خوراک جو ہے وہ نرو کو سپلائی ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ مریضوں کے جو پاؤں میں جلن ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ذیابیطیز کے مریض ہی ہوتے ہیں، لیکن کچھ مریض جو ہوتے ہیں وہ ذیابیطیز کے تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاؤں جو ہے ان کو بے حس محسوس ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے پاؤں بے حس ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب شوگر کی وجہ سے نرو جو ہے اس میں انفلیمیشن ہوتی ہے۔ اب جب انفلیمیشن ہوتی ہے تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ اور سپر آکسائڈ اینائنز بنتے ہیں۔ یہ دراصل آکسیڈنٹس ہیں جو کہ انفلیمیشن کی وجہ سے بنتے ہیں، اور یہ جو ہے نرو کو ڈیمیج کرتے ہیں، تو اور نرو کو حساس بنا دیتے ہیں، یعنی تھوڑے سا بھی کوئی کیمیکل اگر لگا تو اس کا احساس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اور اس کی ڈی مائلینیشن بھی کرتے ہیں۔ ڈی مائلینیشن سے بھی یہ ڈی مائلین جو ہے یہ کور ہوتا ہے نرو کے اوپر۔ اب وہ جب ڈسٹرائے ہو جائے گا تو نرو جو ہے وہ درد کے اوپر بہت زیادہ حساس ہوگی، اور جب نرو اینڈنگ جو ہے یعنی نرو کا جو آخری حصہ جو کہ اسکن کو سپلائی کرتا ہے وہ ڈی جنریٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے پھر احساس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھ لگائے تو وہ محسوس نہیں ہوتا، زخم ہو جائے تو وہ اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا جب تک اس کو دیکھ نہ لیا جائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، ان مشکلات کا کیا حل ہے؟ ان مشکلات کا تو ایک حل یہ ہے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے وہ اپنی شوگر کا کنٹرول رکھے اور سبزیاں اور پھل زیادہ کھائے۔ پھل اور سبزیوں میں اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے جو سپر آکسائڈ ہے یا ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہے
وہ نہیں بنتے یا کم بنتے ہیں. دوسرا ریگولر ایکسرسائز کرے اور خوراک میں اور دوائی میں احتیاط کرے, ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے ساتھ رہے, اپنا بلڈ پریشر اور کولیسٹرول جو ہے وہ بھی کنٹرول کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ریمیڈیز بھی ہیں, کچھ دوائیاں بھی ہیں, جیسے الفا لپوئک ایسڈ ہے یا وٹامن B1 ہے, B6 ہے, B12 ہے, اسی طرح اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائمز انہیبیٹرز ہیں. تو ان چیزوں سے یہ جو ہے کمپلیکیشنز ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. لیکن یہ دوائیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کرے, اور اگر شروع ہی میں ڈاکٹر سے مشورہ لے لیا جائے تو وہ پھر یہ کمپلیکیشن جو ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو پاؤں میں جلن ہے, یہ درد ہے, یہ رات کے ٹائم کیوں زیادہ محسوس ہوتا ہے؟ ہاں, یہ زیادہ تر رات کے ٹائم محسوس ہوتا ہے. ایک تو میں یہ بتا دوں, یہ درد جو ہے یہ کوئی پاؤں میں چوٹ لگنے کی وجہ سے نہیں ہے, یعنی یہ درد جو ہے مسل سے یا بون سے نہیں آ رہی ہوتی بلکہ نرو سے ہی آ رہی ہوتی ہے. اس کو نیوروپیتھک پین کہا جاتا ہے. اب دن کے وقت انسان مصروف ہوتا ہے, اور جب مصروف ہوتا ہے تو ایک سینسری ان اٹینشن ہوتی ہے, یا جس کو یہ سینسری ڈسٹریکشن بھی کہا جاتا ہے, تو وہ اس کو محسوس نہیں کرتا. رات کو چونکہ سینسری سسٹم اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتا, انسان جو ہے وہ سکون میں ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. یہ نیوروپیتھک پین ہوتی ہے تو یہ زیادہ تر رات ہی کو زیادہ محسوس ہوتی ہے. دوسرا, رات کے وقت نور ایڈرنلین, سیروٹونین اور کورٹیسول یہ رات کے وقت کم ریلیز ہوتے ہیں. تو رات کے وقت اگر کورٹیسول کم ہوگا تو کورٹیسول جو اینٹی انفلیمیٹری ہے, جو بھی اینٹی انفلیمیٹری میڈیسن ہوگی وہ درد کو کم کرے گی. اب اینٹی انفلیمیٹری اگر کم ریلیز ہو رہی ہے تو وہ درد کو بڑھا دے گی. تو اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ وہ رات کو جلن زیادہ ہوتی ہے. اور پھر ویزا اور نروزم جو ہیں, جو خون کی وہ سپلائی جو کہ نرو کو سپلائی کرتی ہیں, وہ سوتے وقت یا آرام کرتے وقت وہ کھل جاتی ہیں, اور زیادہ پھر خون جو ہے یا زیادہ فلوئڈ جو ہے وہ نرو میں جاتا ہے. تو کئی دفعہ لوکل ایڈیما یا جس کو لوکل سوجن سی ہو جاتی ہے, اور یہ اپنا پریشر ایفیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے بھی پین ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ رات کے وقت پین کو بڑھا دیتی ہیں. اسی طرح اگر پاؤں جو ہے وہ کمبل میں رکھے جائیں تو ان کی وجہ سے بھی ویزا نروزم جو ہے وہ کھل جاتی ہیں, زیادہ خون جاتا ہے اور زیادہ اس میں پین ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج جو ہے وہ سمپل ہے کہ رات کے وقت جو ہے زائلوکین جیل ہوتی ہے 4%, 5% بھی ملتی ہے, اور کیپسیڈول جیل جو ہے یہ اس کو لگائی جائے پاؤں کے اوپر, اس کی مالش کی جائے تو اس کی وجہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر نیوروپیتھک پین کلر جو ہیں پری گیبالین, گیبالین, یہ چیزیں جو ہے میٹرپٹائلین, یہ صرف رات کے وقت کھائے جائیں تو اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ زیادہ ہوگی, تو اس وجہ سے وہ جو پین ہے وہ اس کو کم ہوگی. مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں پسند آئی ہوں گی. تو اگر اس سلسلے میں مزید آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے تو میں ڈائبیٹک انسٹیٹیوٹ پاکستان میں جو 71 جیل روڈ پر ہے, وہاں پر میں صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک موجود ہوتا ہوں, اور میں منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک بھی یہیں پر ہی ہوتا ہوں مریضوں کے پاس. تو اگر آپ نے اپنی شوگر کنٹرول کروانی ہے یا اس میں آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, اس کی کوئی کمپلیکیشنز ہیں, یا آپ جو ہے مزید کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو میں حاضر ہوں. ان اوقات میں آپ یہاں آ کر مجھے خدمت کا موقع دیں. شکریہ. تھینک یو سو مچ. آج کے شو سے ہمیں دیں اجازت, ملتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.